اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر آیت 10۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم، پہلے ذکر ہوا مہاجرین کا اور پھر ان کے بعد انصار کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ امت محمدی ان تین گروہوں پر مشتمل ہے: مہاجرین، انصار اور تابعین الی یوم القیامہ۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، مہاجرین و انصار کے بعد آئے ہیں۔ یہاں پر والذین جاءوا یہ مبتدا اور آخر میں یقولون خبر ہے۔ یہ پہلے آیات کے اوپر عطف نہیں ہے، مستقل جملہ ہے۔ للفقراء والمہاجرین پر عطف نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت فقراء مہاجرین کے لیے ہے اور انصار کے لیے بھی، وہ فی سبیل اللہ میں سے انصار میں سے جو محتاج ہے ان کو دے دیے جائیں گے۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے ہیں، انصار مہاجرین کے بعد آئے ہیں، ان کو دیے جائیں گے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقر اور جملہ ہے۔ ایک نیا مطلب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پچھلے آیات کے اوپر اس کا عطف نہیں ہے۔ یہاں پہ یقولون خبر ہے، والذین جاءوا من بعدہم مبتدا، یقولون خبر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، مہاجرین و انصار کے بعد آنے والے لوگ اپنے اسلاف کے بارے میں دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لاخواننا، وہ اپنے اخوان و بھائی کہتے ہیں، انصار و مہاجرین و انصار کو بھائی کہتے ہیں۔ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لے آنے میں سبقت حاصل کیا ہے۔ ایمان لانے میں سبقت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ اپنی محبت اور اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں۔ سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے ایمان لے آنے میں سبقت حاصل کیا ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت ہے، اس روایت میں ہے سبقونا بالایمان حضرت علی، حضرت جعفر طیار کی شان میں نازل ہے۔ شواہد التنزیل، کشف الغمہ، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ لوگ سابقین بالایمان میں سر فہرست ہے۔ اگر کوئی سابق بالایمان ہے تو پھر اس میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی عداوت نہ رکھ، غل، عداوت، کینہ، بغض نہ رکھ، لا تجعل، اپنے سابقین کے لیے، ہم سے پہلے ایمان لانے انصار اور مہاجرین وغیرہ کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی مومن سے اس لیے عداوت رکھے کہ وہ مومن ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ ایک شخص کسی اور شخص کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، کیوں عداوت رکھتا ہے؟ یہ تو کلمہ توحید پڑھتا ہے، یہ عداوت رکھنے والا کافر ہے۔ کلمہ توحید یعنی مسلمان موحد بننے پر اس کو عداوت ہے، تو اس کا مطلب یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک درجہ۔ اور اگر کسی اور وجہ سے اس سے عداوت رکھتا ہے تو وہ عداوت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے، تو نہ صرف اس کے مذمت نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، کیوں عداوت رکھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب ایسا ہے، وہ دین، ان کا مذہب، اس کا نظریہ، اس کا موقف جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور اسلامی مسلمات کے خلاف ہے، یہ شخص اس لیے عداوت رکھتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں ہے اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی مضبوط ترین رسی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت، برائے خدا محبت، برائے خدا عداوت، یہ ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ برائے خدا عداوت ہے، برائے خدا محبت ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ برائے خدا سے ہٹ کے کوئی ذاتی، کوئی گروہی، کوئی جماعتی، جس طرح آج کل ہمارے یہاں جماعتی بنیاد کے اوپر اسی سے محب و بغض رکھتے ہیں، چونکہ یہ ہماری جماعت کا ہے اس لیے یہ اچھا آدمی ہے، اور کچھ بھی کیا ہو اس نے، جی، اللہ اور رسول کے خلاف اور ائمہ اہل بیت کے خلاف، کسی کے خلاف کچھ بھی کیا ہو، چونکہ ہماری جماعت کا بندہ ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، وہ اس لیے عداوت رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، نقصان نہیں پہنچایا، میرا کچھ نہیں بگاڑا اس نے، لیکن اس کا یہ نظریہ جو ہے خدا اور رسول کے نظریے کے خلاف ہے، فی اللہ، اللہ کے لیے میں اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ یہ ایمان کا مضبوط ترین حصہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، امام حسن حسین سے وصیت کر کے فرمایا نا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ دشمن کے ساتھ دشمن اور مظلوم کے ساتھ مددگار بنو۔ یہ وہ ظالم ہے اس لیے کے ساتھ، ظالم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہوں، ذاتی بنیاد پر نہیں، گروہی بنیاد پر نہیں، اس کی کردار کی بنیاد پر، ظلم، اس نے ظلم کو اپنا رکھا ہے اس لیے اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ اور اگر مومن کسی سے بلا وجہ عداوت رکھے، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ خدا کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ کوئی، بلا وجہ خدا اور رسول کے لیے نہیں، ایسے اور باتوں کی وجہ سے عداوت رکھتا ہے۔ وہ اس نے اس کو ووٹ نہیں دیا، جھگڑے ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، اس کو ووٹ نہیں دیا کہ بنیاد پر عداوت رکھتے ہیں، یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ یہ تمہارا ووٹ کیا ہوتا ہے مومن سے عداوت رکھنے کے لیے؟ جی، مجوز ہے وہ ووٹ، تمہارا ووٹ دینا نہ دینا۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ یہ ظالم ہے،
حقیقت میں دیکھا کہ یہ ظالم نہیں تھا، اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ نیت ٹھیک تھی، اس کے ساتھ عداوت رہنے کا محرک صحیح تھا، لیکن سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی کہ ظالم سمجھ کر کے عداوت رکھنا شروع کیا تھا، وہ ظالم تھا نہیں۔ اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کہ غلط فہمی سمجھا جائے، کوئی فہم ہے ہی نہیں، ذاتی خلش کے بنیاد پر اس سے عداوت رکھتے ہیں، جی ذاتی بنیاد پر مومن کے ساتھ عداوت رکھتے، یہ فسق ہے، جی مومن کے ساتھ عداوت رکھنا بلا وجہ، بلا سبب، نہ برائے خدا ہے، نہ برائے رسول ہے، نہ برائے دین و مذہب ہے، ذاتی بنیادوں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، تو یہ فسق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسالۃ المآب کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہمارے صالح بھی بجا لایا، وہ مہاجرین ہوتے ہیں، انصار بھی ہوتے ہیں، جی لیکن یہ آیت جو ہے نا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں بہت مشکلات پیش آئی لوگوں کو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے مشکلات لوگوں کے لیے درپیش ہے اس سلسلے میں، عداوت، کسی کے ساتھ عداوت رکھنے کے سلسلے میں بہت مشکلات درپیش ہے، غلط فہمیوں کے بنیاد کے اوپر اور ناسمجھی کے بنیاد پر، ذاتی خلش کے بنیاد پر۔ ایک پاک صاحب اچھا مومن ہے اور کسی مفاد کے بنیاد پر اس سے عداوت رکھتے، بہت ہے ادھر آج کل معاشروں میں، بہت ہے۔ رسالۃ المآب کے اصحاب میں بھی یہ بات تھی، یہ نہیں آپ وہ کریں، یہ وہ نہیں کرتے تھے، بہت کرتے تھے۔ خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی تھی، اور حضرت عمر نے سعد بن عبادہ پر لعنت بھیجی تھی۔ حضرت عمر نے سعد بن عبادہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عمر عاص سے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، عمر بن عاص تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری حالت بالکل اس کتے کی سی ہے جس پر لا دو تب بھی ہانپتا ہے اور چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے۔ تو عمر بن عاص نے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، تیری مثال اس گدھے کی سے ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ آپس میں دونوں صحابی ہیں، جی وہ اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، وہ اس کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، شخصیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جی اصحاب رسول کے ساتھ جو ہے اس طرح پیش آنا جو ہے۔ ایک بار تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو سب و شتم کیا اور دوسرے پر جوتے برسائے۔ ہم محفل رسالۃ المآب کے ساتھ بیٹھے ہوئے محفل میں، بشر ہے، انسان ہے، یہ وہ فرشتے یا معصوم نہیں ہے، خطا کار ہے، خطائیں ہوتی ہیں، اور ان خطاؤں میں سے ایک ہے یہی ہے کہ وہ مومن کا احترام نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا احترام نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جی ایمان والوں کے ساتھ کوئی عداوت ہمارے دلوں میں نہ ہو، اس عدالت کے لیے کوئی مذہبی، دینی، خدائی مجوز نہ ہو تو، جی اگر خدائی مجوز ہے کہ اس نے ظلم کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس لیے اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہوں، ورنہ میرا ذاتی کوئی اس کے ساتھ عداوت کے لیے وجہ نہیں ہے۔ یہاں تک بات ختم ہوتی ہے انصار اور مہاجرین اور تابعین کی، یہ الی یوم القیامہ۔
اس کے بعد ذکر آتا ہے منافقین کا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، کافر بھائی لاخوانہم الذین کفروا، کفر کی برادری ہے آپس میں، کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اس معنی طرح اشارہ کر کے یہ لوگ کچھ بھی کہیں ہم تمہارے بارے میں نہیں مانیں گے، اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ منافقین کہتا ہے یہودیوں سے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں، نہ لڑیں گے نہ مدد کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ان دنوں یہ آیت نازل ہوئی جب بنی نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کا نوٹس دیا کہ شہر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، اور مدینہ کی منافقین کے لیڈروں نے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم 2000 آدمی تمہاری مدد کو آئیں گے، لڑنا پڑا تو تمہارے ہمراہ لڑیں گے، نکلنا پڑا تو تمہارے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے 10 دن کے اندر، تو ان لوگوں نے 10 دنوں کے اندر جو وقفہ ملا تھا اس وقفے کے دنوں میں یہودیوں کو یہ پیغام دیا، فکر نہ کرو، یہ ہم بھی نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، اور لڑائی ہوئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ جی ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہوگی، اور بنی نذیر کے جلا وطنی کے بارے میں یہ آیت بعد میں، لیکن یہودیوں کا مدینہ سے اخراج اہم ترین واقعہ تھا، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہو گیا۔ جی واللہ یشہد انہم لکاذبون، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے یہ لوگ، انہم لکاذبون۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر یہ ان کی مدد کے لیے آئے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ایسا ہی ہوا، چنانچہ بعد میں یہودیوں کو کئی دن محاصرے میں رہنے کے بعد منافقین کی مدد کو نہ پہنچے، جب نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہ نکلے، البتہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، اگر آتی تو یہ منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمان سے لڑنے لگ جاتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، اگر یہ منافقین مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہود کے ساتھ میدان کارزار میں نہیں آتے ہیں
تو اس لیے نہیں کہ ان کو خوف خدا ہے، خوف خدا کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑائی نہیں کریں گے، نہ ایسا نہیں ہے، خوف خدا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم سے خوف کھانے کی وجہ سے وہ نہیں آئیں گے۔ جی لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اللہ سے زیادہ تم سے یہ لوگ خائف ہیں۔ جی یہ منافقین کو خوف لاحق ہے تو تم سے۔ جی ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، وہ اس لیے کہ یہ سمجھدار لوگ نہیں ہے، حقائق کا ادراک نہیں کر پاتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ لا یفقہون، اگر وہ سمجھ جاتے تو وہ اپنے خلاف یہ قدم نہ اٹھاتے منافقین۔ جی یعنی خدا کی بنسبت لوگوں سے خوف کھانا ان کی ناسمجھی کی علامت ہے، بے عقلی کی علامت ہے۔ عاقل انسان خوف خدا دل میں زیادہ رکھتا ہے، عاقل انسان لوگوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں ایک درس ہے، بڑا درس ہے کہ عاقل لوگ خدا کے مقابلے میں لوگوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ یہ اس بات کو اہل علم، علماء احکام بیان کرتے ہوئے، لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہوئے لوگوں کا خوف نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ جی اس خوف کر کے بہت سی باتیں بیان نہیں کرتے اور کرتے ہیں، حقائق کو چھپا کر کے یا مسخ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ حق کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ جی اور حق کی بات چھپانے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ بہت بری علامت ہے ایمان کی کمزوری کی یا ایمان نہ ہونے کی۔ ذہن میں رکھو اس کو، خوف خدا اور خوف ناس، خوف لوگوں کا خوف اور اللہ کا خوف دونوں مقابلے میں آ جائیں۔ جی کس کے خوف کو ترجیح دیتا ہے؟ مومن اللہ کے خوف کو ترجیح دیتا ہے۔ بے عقلی کی علامت ہے، نادانی کی علامت ہے، پستی کی علامت ہے۔ اللہ کہاں اور لوگ کہاں؟ کیا رکھا ہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں یار؟ بے عقل، نادان، احمق، بیوقوف۔ اللہ اور لوگوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا تو تم نے لوگوں کو ترجیح دی، بیوقوف، کم عقل۔ زندگی میں کبھی بھی یہ کام نہ کرو۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں، اس میں آڑ میں بیٹھ کر کے لڑنا چاہیں گے۔ ان کے آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، بینہم شدید۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ محصنہ، حسن قلعے کو کہتے ہیں، محصنہ قلعہ بند۔ شتا پراکندہ اور مختلف کو کہتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ منافقین یہود کے ساتھ مل کر تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ جمیعا دونوں مل کر، یہود اور منافق
یہ دونوں مل کر آپ لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہود کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا ہے، اس لیے وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ منافقین اپنے نفاق اور کسی قسم کا معقول موقف اور نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ جی، یہود بھی لڑنے کے قابل نہیں ہے اور منافقین بھی لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ نہیں لڑیں گے الا فی قری محصنہ، یہ لوگ بستیوں میں قلعہ بند ہو کر کے یا دیواروں کے اوٹ میں تم سے لڑنے کی کوشش کریں گے اور روبرو ہو کر مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ قرآن کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔ منافقین گھروں سے نہیں نکلے اور یہود جو ہے وہ اپنے بستیوں میں قلعہ بند ہو کر رہ گئے، لڑ نہ سکے، بالآخرت چھوڑ کر کے وہاں سے نکلنے پر بھی مجبور ہوئے۔ بأسہم بینہم شدید، عداوت کے معنوں میں ہے بأس قرآن مجید میں لڑائی اور جنگ کو کہتے ہیں۔ یہ صرف یہاں پر اس جگہ بأس جو ہے وہ عداوت کے بارے میں استعمال ہوا ہے، بأس۔ جی، یعنی ان یہودیوں یا یہود اور منافقین کے درمیان عداوت شدید ہے۔ بأسہم بینہم، آپس کی عداوت شدید ہے۔ تم کو ایک جگہ نظر آتے ہیں، یہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھکوں میں اور مجلسوں میں، محفلوں میں، نشستوں میں، یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وقلوبہم شتیٰ، وہ بظاہر بیٹھے ہوئے تو ہوتے ہیں ایک جگہ، لیکن ان کے دل جو ہے وہ سب ایک ساتھ نہیں ہے، ان کے دل جو ہے وہ منتشر ہے۔ قلوبہم شتیٰ، جی، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، وہ اس لیے قلوبہم شتیٰ کیوں ہے؟ دل ان کے منتشر، آپس میں اتحاد وحدت ہم آہنگی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سوجھ بوجھ والے لوگ نہیں ہیں، یہ منافقین اور یہود والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔